السلام علیکم محترم ناظرین۔ خاتون نے اپنا بیمار گدھا مکمل طور پر صحت مند بتا کر 10,000 روپے میں بیچ دیا۔ ایک دن بعد گدھا مر گیا۔ خریدار نے خاتون سے شکایت کی کہ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ گدھا مکمل صحت مند ہے، بس ذرا موسم کی وجہ سے سست ہو رہا ہے۔ خاتون نے کہا کہ زندگی کی گارنٹی تو میں نے نہیں دی تھی، پھر بھی آپ مرا ہوا گدھا مجھے واپس پہنچا دو۔ کسان نے پوچھا کہ مرے ہوئے گدھے کا آپ کیا کرو گی؟ خاتون نے کہا کہ میں 1 مہینے بعد اس مرے ہوئے گدھے کی آدھی قیمت آپ کو واپس دے دوں گی۔ کسان نے کہا منظور ہے، میں مرا ہوا گدھا آپ تک پہنچا دیتا ہوں، پھر 1 مہینے بعد آ کر 5,000 روپے لے لوں گا۔ 1 مہینے بعد کسان واپس گیا تو دیکھا کہ خاتون کے پاس وہی مرا ہوا گدھا موجود ہے، لیکن اس نے کسان کو 5,000 روپے خاموشی سے واپس دے دیے۔ کسان کو حیرت ہوئی اور پوچھا کہ آپ نے مرے ہوئے گدھے سے پیسہ کیسے کمایا؟ خاتون نے کہا کہ تمہارے گدھے کو میں نے سجا کر اخبار میں اشتہار دیا کہ آؤ اور بازریہ قرعہ اندازی صرف 200 روپے میں گدھا جیتو۔ سینکڑوں لوگوں نے 200 روپے ڈبے میں ڈال دیے۔ میرے پاس جب 50,000 روپے جمع ہو گئے تو میں نے ان میں سے ایک آدمی کے نام کی پرچی نکال کر اسے گدھا دکھایا جو مرا ہوا پڑا تھا۔ اس نے دیکھا کہ گدھا تو مرا ہوا ہے تو وہ پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا اگر گدھا مر گیا ہے تو تم قطعی پریشان نہ ہو۔ میں نے اسے اس کے 200 روپے واپس کر دیے اور وہ خاموشی سے چلا گیا۔ نتیجہ عورت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک بزرگ ایک بینک میں 200 روپے کا چیک کیش کروانے گئے۔ کیشیئر ایک نوجوان لڑکی تھی۔ اس نے تکرار کی کہ بینک کی پالیسی کے تحت اتنی چھوٹی رقم کی ادائیگی نہیں ہو سکتی، لہٰذا وہ سامنے لگی ATM سے رقم نکال لیں یا بڑی رقم کا چیک لکھ دیں۔ خاصی بحث کے بعد بالآخر بزرگ نے اسے 10 لاکھ کا چیک لکھ دیا۔ کیشیئر پیسے لینے سیف میں گئی اور اس دوران بڑے میاں نے ایک ڈپازٹ سلپ بھر لی۔ جب لڑکی نے بڑی محنت سے ساری رقم گن کر سائل کے حوالے کی تو بزرگ نے اس میں سے 100 روپے کے 2 نوٹ جیب میں ڈالے اور باقی رقم ڈپازٹ سلپ کے ہمراہ اسے واپس کر دیے کہ اب 9,98,000 روپے گن کر میرے اکاؤنٹ میں جمع کر دو۔ کہانی کا نتیجہ یہ ہے کہ بزرگوں کی بات مان لینی چاہیے۔ ایک آدمی کہتے ہیں ہم میاں بیوی میں بے انتہا انڈرسٹینڈنگ ہے۔ جب کبھی گھر میں مہمان آئیں تو میں بیگم کو آنکھ کا اشارہ کرتا ہوں تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ ان کو چائے پلانی ہے، اور مہمانوں کے جاتے ہی بیگم مجھے آنکھ کا اشارہ کرتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ برتن اب میں نے دھونے ہیں۔ شیخ صاحب نے تنخواہ مقرر کرنے کے لیے نوکرانی سے پوچھا پہلے جس کے گھر میں تم کام کرتی تھی وہ کیا تنخواہ دیتے تھے؟ نوکرانی نے کہا شیخ صاحب سچ پوچھے تو میں وہاں پر روٹی پانی پر کام کرتی تھی۔ شیخ صاحب نے کہا تو پھر ہمارے ساتھ کوئی رعایت نہیں کر سکتی؟ سنا ہے کہ یہ طے پایا ہے نوکرانی ادھر سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرے گی۔ ایک خاتون نے دوسری خاتون سے پوچھا جنت میں مردوں کو تو حوریں ملیں گی مگر عورتوں کو کیا ملے گا؟ یہی اپنے اپنے خاوند۔ دوسری عورت نے جواب میں بتایا۔ پہلی عورت نے سنا تو تلخی سے بولی دفع کرو، پھر مرنے کا کیا فائدہ؟
میراسی سے کسی نے پوچھا، آج کل کیا کر رہے ہو؟ میراسی، آج کل فارغ ہوں۔ آدمی، اچھا اس سے پہلے کیا کرتے تھے؟ میراسی، کچھ نہیں، پہلے بھی فارغ تھا۔ ڈاکٹر کی بیوی کا آپریشن ہونے والا تھا اور خود ڈاکٹر صاحب ہی یہ آپریشن کرنے والے تھے۔ اب آپریشن کے وقت 2 نرسیں بھی ڈاکٹر کی مدد کے لیے آپریشن تھیٹر میں آ گئیں۔ ڈاکٹر نے بیوی کو انجیکشن لگا کر بے ہوش کرنے کی کوشش کی، مگر بیوی پر کوئی اثر نہ ہوا، جس پر ڈاکٹر نے کلورو فارم سنگھا کر بے ہوش کرنا چاہا، مگر پھر بھی اس کی بیوی بے ہوش نہ ہوئی۔ یہ دیکھ کر ڈاکٹر صاحب بہت پریشان ہوئے۔ ڈاکٹر کو پریشان ہوتا دیکھ کر اس کی بیوی نے کہا، جب تک یہ دونوں نرسیں تمہارے ساتھ ہیں میں کبھی بے ہوش نہیں ہوں گی۔ یہ سنتے ہی ڈاکٹر صاحب بے ہوش ہو گئے۔ ایک دکاندار ایک عورت کو کپڑے دکھا دکھا کر تھک گیا۔ آخر میں اپنے غصے پر قابو رکھتے ہوئے آخرکار بولا، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو کوئی کپڑا پسند نہیں کروا پایا۔ عورت نے جواب دیا، کوئی بات نہیں بھائی، میں تو ویسے بھی گھر سے سبزی لینے نکلی تھی۔ میاں صاحب بیوی کے ہوتے ہوئے چھٹی کے دن کپڑے دھو رہے تھے۔ پڑوسن نے دیکھ لیا، بڑا ترس کیا اور سرگوشی میں کہنے لگی، آپ دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آستین سے منہ صاف کر کے کہنے لگے، میں اس سے زیادہ کپڑے نہیں دھو سکتا۔ بہو اور بیٹا باہر سیر کرنے جا رہے تھے۔ بہو ساس سے بولی، اماں جی چولہے تے دار رکھیے، خیال رکھنا تھلے نہ لگ جائے۔ ساس بولی، خیال تا میں اپنے پتر دا بھی بڑا رکھیا سی۔ ایک افسر نے ایک سپاہی کی بہادری جانچنے کے لیے اچانک اس کے کاندھے پر بندوق رکھ کر فائر کر دیا۔ وہ سپاہی جوں کا توں کھڑا رہا۔ افسر نے خوش ہو کر کہا، ہم تمہاری بہادری سے خوش ہوئے ہیں، اسی خوشی میں لو ہمارا کوٹ انعام میں۔ سپاہی نے کہا، مگر مجھے کوٹ کی نہیں، پتلون کی ضرورت ہے۔ افسر نے حیرت سے پوچھا، پتلون کی؟ مگر کیوں؟ سپاہی نے جواب دیا، کیونکہ آپ کے فائر سے میری پتلون خراب ہو گئی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ شکریہ۔